سسرال آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسی نعمت ہے، جسے نہیں ملی وہ مانگتے ہیں اللہ شادی ہو، سسرال آئے، وہ فلاں کی اماں مجھے دیکھ رہی تھی، وہ آنٹی لگتا ہے اپنے بیٹے کے لیے مجھے انٹرسٹیڈ ہے، ذرا آپ بھی تو سارے جائیں نا اپنی کنوار پنے میں، ہر شادی یا ہر دعوت میں نہیں لگتا وہ آنٹی تمہیں کیوں گھور رہی تھی، ہاں لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہے، کرتے تھے آپ لوگ کیا آپس میں مذاق؟ اور وہ مامی کیا چاہتی ہے اور خالہ کا کیا دل ہے اور پھپھو کا بیٹا تھا نا، یعنی پہلے مانگتے ہیں اور جب وہ مل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سسرال ایسی نعمت ہے جسے نہیں ملی وہ بھی پچھتائے اور جس کو مل گئی وہ بھی پچھتائے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ سسرال بہت پیاری چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کا ہر رشتہ آپ اس کو سمجھیے، اس پہ ایک لیکچر ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو بچیوں کو ضرور سنائیے گا شادی سے پہلے، کھٹے میٹھے رشتے، آن لائن پہ بڑا اس کا ٹاپک، اس کا یہ جو پاور پوائنٹ ہے نا وہ بھی بڑا پیارا سا بنا ہوا ہے، رنگ برنگا سا۔ کیا آپ ہمیشہ صرف میٹھا کھا سکتے ہیں اور صرف نمکین کھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا نمک کھانے کے بعد اینڈ پہ کیا پوچھتے ہیں؟ میٹھا نہیں بنایا؟ ہاں، تو میٹھی چاٹ اچھی لگتی ہے جب تک اس میں لیموں نہ ڈالیں۔ تو لکھیے کہ چٹنی کیسی کھاتے ہیں آپ، بتائیے نا دیسی لوگ۔ یہ کھٹی دال حیدرآبادی کدھر ہے؟ آج اس کلاس میں ہے کوئی حیدرآبادی بندہ تو نہیں ہو سکتا؟ کھٹی دال بنائی آج ہم نے آپ کے لیے۔ اچھا، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں دال کھٹی ہوگی تو پھینک دو، دال کا کھٹا ہونا اس کا خراب ہونا ہوتا ہے، اور یہاں میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے اس میں املی اور کیا کچھ ڈال کے کھاتے ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ تو کھٹے میٹھے رشتے، ہمیں چٹنی بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں میٹھا بھی اچھا لگتا ہے، تو سسرال میں اگر کبھی کچھ ہو بھی جائے تو کیا میکے میں نہیں ہوتا؟ ماں نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ جو کچھ مائیں کہتی ہیں بیٹیوں کو، آج کل کی ماؤں کا تو مجھے نہیں پتا، جو ہماری ماں نے ہمارا جینا تو بر کیا ہوا تھا، تو یہ تو شکر ہے شادی ہوئی تو چلے گئے، تو ہم بھی اچھے ہو گئے وہ بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ لیکن میکا نعمت ہے نا، تو سسرال اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اگر سسرال نہ ہوتا تو آپ کہاں ہوتی؟ کماری ہوتی، ماں باپ کے گھر میں ہوتی، اب ادھیڑ عمر کی طرف چل پڑی ہوتی، پھر لوگ کہتے خواہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی ساس نہ آئی کہ اپنا بیٹا دیتی اور اس کو لے جاتی۔ آج جا کر اپنی ساسوں کو شکریہ بولنا ہے، میں بھی بولوں گی، بولیے تھینک یو مجھے اپنی بہو بنانے کا، یہاں نہ کہنا شروع کر دیجیے گا۔ بلیو می، بہت پیارا رشتہ، اور میں اکثر کہتی ہوں ساس سے محبت کا بس کوئی وجہ نہ سمجھ لو، کہتے کیوں کریں محبت ان سے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے۔ اگر آپ کے شوہر آج ایک ایم پی اے ہے، کوئی صدر ہے، منسٹر ہے، وزیر ہے، ڈاکٹر ہے، کون ہے، کس کی کوششوں سے؟ اگر وہ حافظ قرآن ہے تو کس نے فجروں میں پڑھ کے اس کو قرآن یاد کرایا؟ تو یاد رکھیے رشتے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ٹھنڈا ہوتا ہے دل۔ یہ جو آپ کو آج پارے میں دیے نا گھر اور قرآن ساتھ ساتھ، یہ بہت سچ ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اتنے سکون سے نہیں پڑھا سکتی تھی اگر الحمدللہ الحمدللہ اور اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اور ہر شر سے بچاؤ، اگر میرے گھر میں سکون نہ ہوتا تو میری آواز میں آپ کو سکون نہ دکھتا۔ آپ اس سے محسوس کریں کہ اندر کتنا سکون ہے۔ میرے گھر والے اگر میرے سے خوش نہیں ہیں تو کیا میں اللہ کو خوش کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتی تھی؟ آپ نے گھروں کا ماحول اچھا بنا ہے۔ آپ مقابلے پہ ایک گھر میں کوئی دنگا فساد والا بنا لیں، اس کو گھر والے کو ایسا بنا لیں، خرابی ہے، بیوقوفی ہوتی ہے، بات کوئی اور ہوتی ہے، بدنام دین ہوتا ہے، وہ پچھلی بھی باتیں یاد لے آئیں گے۔ جہاں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا اپنا کوئی کلیش ہوتا ہے، تو رشتوں کو دیکھ کے خوش ہوں، پوتے نواسے بچے ساس سسر، اور ساس کو تو بہت پیار سے لیں کیونکہ وہ تو شیئر کر رہی ہے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو۔ تو لکھیے کہ رشتوں میں اگر کڑواہٹ ہے تو مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ ہم سب کو سب سے زیادہ مزہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ فیملی، کزنس۔ ہم اچھے کپڑے کہاں پہنتے ہیں؟ جہاں اپنوں نے آنا ہوتا ہے۔ کوئی غیروں کہتا ہے چھوڑو، غیروں میں کون اتنے چمکیلے کپڑے پہن کے چلا جائے؟ اچھا دوست نہیں آنی، ٹھیک ہے ایسی کر لیتے ہیں۔ اور آج پتہ ہے آپ کو کہ یہ فیملی سیٹ اپ نے جو معاشرے کو دیا ہے، سبحان اللہ، آپ حیران ہوں گے کہ ویسٹ کی نسبت ایسٹ میں فیملی سیٹ اپ ابھی سٹرونگ ہے، جس میں ہم اپنے مسلمان ملکوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں خودکشی کا ریشو کم ہے۔ کرنے ہی نہیں دے گا، بچوں کو اکیلے چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ نے، کرنے لگا گا تو باپ نے آ جانا، ادھر سے ماموں نے، ادھر دادا نے، ادھر چچا نے، اور جہاں خاندان نہیں ہے، آج آپ دیکھیے سیلف ہارمنگ از مور پاپولر دین سوسائڈ۔ بچے خود کو اذیت دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا، فوکس نہیں ہے، اکیلے ہیں، اکلاپا ہے۔ یعنی آج کا سب سے زیادہ ایک کہہ سکتی ہوں کہ ٹیزنگ ٹاپک یہ ہے کہ بچے اور بچیاں دے آر ٹرائنگ ٹو سوسائڈ۔
کوئی بلیڈ سے خود کو کاٹ رہا ہے، کوئی بائٹس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ فیملی بونڈ ہے، بچوں کو ٹائم دیجیے۔ وہ کیوں اکیلے فیل کر رہے ہیں؟ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ لونلینس ان کراؤڈ، سب کے بیچ میں اکیلے، تو فیملی کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، رشتوں میں توازن رکھیے۔ پھر نسب اور سحر کی بات ہے نا، نسب ہے خاندان، فیملی، جس کو آپ میکا کہتے ہیں، اور سحر کیا ہے، جو آپ کا سسرال ہے وہ آپ کے میاں کا ہے۔ اچھا، اس میں صرف پھر ساس بہو کی نہ بات کیجیے، تھوڑی سی کچھ چیزیں جو کامن، صرف تھاٹ پرووکنگ سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ ہمارے ہاں سسرال کے لفظ کے ساتھ صرف بہو آتی ہے، اور ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ منع کے ابا مجھ سے کام نہیں ہوتا نا، بیٹے کی شادی کر دو۔ مطلب یہ کہ گھر میں نوکرانی آ جائے، کام کرنے والی آ جائے۔ بہو سے بائی ڈیفالٹ سوچتے ہیں کہ ایک کام کرے گی، اور آپ کا بیٹا جب اپنے سسرال جائے گا تو کہتے ہیں بات سنو، یہ تم کیا کر رہے تھے ادھر؟ وہ اما ان کی، وہ ذرا ان کی بجلی کام نہیں کر رہی نا، تو میں نے جا کے ہیلپ کر دی۔ اچھا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ گٹر بند ہو گیا تھا تو میں نے کہا میں ساس سکما کی خدمت کر دوں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ رنورید ہو؟ گھر دماد ہو؟ یعنی لڑکے کے اوپر بھی پریشر اس کی ماں ہی ڈالتی ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کا ایک بیٹا یا لاڈلا یا کچھ ہے، اس کو بھی کہیں کہ جاؤ اپنے سسرال کی خدمت کرو۔ ہمارے ہاں یہ بیکار قسم کے تانے اچھے نہیں لگتے۔ اور ساس کے آنے پہ بہوؤں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا کونا کونا صاف کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ انسپیکشن ہو رہی ہے آپ کے گھر کی؟ دیکھو میری ساسو اماں آ رہی ہیں۔ اچھا، ان کی نظر نہیں ابھی کمزور ہوئی؟ نہیں، ان کو گند بہت جلدی دکھتا ہے، ان کو مٹی دکھتی ہے۔ تو ساس بنیے، انسپیکٹر نہیں۔ اور بہو کے گھر والوں کی تو سانسیں اکھڑ جاتی ہیں جب بیٹی کی ماں ساس آ رہی ہوتی ہے دعوت میں، اسی لیے پھر اکثر لوگ بلاتے ہی نہیں، کہتے ہیں رہنے دو، انہوں نے آٹے نمک چاول ہر چیز میں نقص نکال کر جانا ہے۔ میں ایک مثال کے بعد اس چیز کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ کشتی کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ کشتیوں میں بہت دفعہ بیٹھے ہوں گے، بیچ مڈل کے اندر وہ بندہ بیٹھتا ہے جس کو نا خدا کہتے ہیں نا، چپو چلاتا ہے۔ اب وہ ادھر سے چپو چلائے گا، آدھی کشتی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، تو شوہر اور بیوی یعنی ایک کپل نیولی ویڈ ہے تو اس کو زیادہ ہی ڈسکس کر لیجئے، ان کا حال ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے نا خدا کی طرح، یعنی کشتی چلانے والے کی طرح کا ہونا چاہیے، کہ بیچ میں بیٹھے، ایک طرف میکے والے بیٹھے ہیں تو ایک طرف سسرال والے۔ یہ لڑکی کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی ہے، اور چپو چلتے جائیں گے، کشتی چلتی جائے گی۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کا یہی اصول ہے، ایک طرف کوئی بھی جھکے گا۔ بہو اگر سسرال کا خیال نہ کرے اور ہر وقت میکا 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 کہتی رہے میرے ابا کے گھر یہ، میری امی کے گھر یہ، تو بھی کشتی الٹ جائے گی۔ اور اگر لڑکا اس سے اپوزٹ کرے تو بھی ایسا ہوگا۔ تو لہٰذا بیوی کے میکے والوں کو خوفزدہ نہ کریں۔ اب اس میں داماد کو بھی دیکھ لیجئے، اس پہ ایک لیکچر ہے، داماد اور بہو کا کچھ ایسا، یعنی اس پورے ٹاپک کو صرف اس میں ڈسکس کیا تھا۔ تو خوشیاں بانٹیے، یہ نہیں کہ دکھ دیں، اپنائیت رکھیے، غیر بھی اپنے ہو جائیں گے۔ ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے، اپنوں میں کرتے ہیں۔ اور ایک بات صرف آپ کو ایک پیار محبت سے کہوں گی، خاص طور پہ اگر آپ کے دماغ میں یہ ریزنٹمنٹ ہے نا کہ میں لڑکے کی ماں ہوں اور میں لڑکا ہوں، یعنی میں داماد ہوں، بھائی آپ کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں، تو ان کو وہ دعا یاد کرا دیں، اللہم احینی مسکینا ومتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے 2352۔ مطلب یہ ہے کہ عاجزی لائیے، اپنے اندر سے بڑائی کا نکال دو کہ میں بیٹے کی ماں ہوں اور میں وہ ہوں۔ اب بات ہوئی گھر اور قرآن کی، اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، تو آپ کے لیے اس میں یہ ہے جہادن کبیرہ۔ آپ سب یہاں آ رہے ہیں،